السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ بھی ضرور کہہ لیا کریں، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے اس کام میں برکت اور اللہ کا فضل شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے کام میں مشغول تھے کہ اس کا خیال نہ رہا، مگر اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کہ کچا بچہ پیدا ہوا جسے کہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ صاد رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن یعنی کچا بچہ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ قرآن پاک کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ اس جملہ کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کام اپنے انجام تک پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ چھوڑ دینے کا سوائے نقصان اور ناکامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لاشعوری طور پر انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی وہ پورا نہیں ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت ہی رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کیا اور اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ پھر بھلا ہم جیسے گناہ گاروں کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ کہنا ضرور یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام بھی کرنے کو کہیے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف کے 4 رکوع میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے محبوب ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ قرآن پاک کے اس فرمان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہہ دیا کریں۔ اس بارے میں ایک سبق آموز نصیحت بھی ملتی ہے۔ ایک دیہاتی بھینس خریدنے کے لیے منڈی جا رہا تھا، راستے میں مولوی صاحب مل گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ تم مولویوں کو انشاءاللہ اور لا حول ولا قوت کے سوا اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ دوسرے دن وہ دیہاتی مولوی صاحب کو ملا تو مولوی صاحب کے سوال پر اس نے جواب دیا کہ انشاءاللہ جی میں منڈی پہنچا، انشاءاللہ وہاں پہ بہت ساری گائیں دیکھی، بھینسیں دیکھی، انشاءاللہ ایک بھینس پسند آ گئی، اور پھر انشاءاللہ اس نے 20,000 مانگا، میں نے 12,000 روپیہ بتایا، انشاءاللہ جی 15,000 میں بات طے ہو گئی، اور انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرا ہاتھ نیچے ہی چلا گیا، کسی جیب کترے نے جیب کاٹ لی تھی۔ مولوی صاحب نے آگے سے جواب میں کہا کہ اب انشاءاللہ کا ورد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام علیکم۔